بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ آج اب جو حضرات نمازوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے تشریف لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس سے پہلے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں درس بھی شروع ہو گیا تھا، کچھ آیتوں کا ترجمہ اور مطلب بھی بیان کیا جا چکا تھا۔ درس کے شروع میں پہلے دن ایک بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی فطری طور پر ہر انسان کے اندر ہدایت پانے کی صلاحیت کو رکھا ہے، یعنی اگر اس کے پاس کوئی اللہ کی کتاب بھی نہ آئے یا کوئی نبی بھی یا کوئی رسول اس کے پاس نہ آئے اور اس کے پاس کوئی داعی بھی نہ آئے اور اس کے پاس کوئی اللہ کی بات لے کر بھی نہ آئے، تب بھی آدمی ہدایت کو پا سکتا ہے۔ اس کے لیے دو سبب ہیں۔ کتنے ہیں؟ دو سبب ہیں۔ ایک آ کر عقل سلیم ہے، یعنی عقل کا صحیح ہونا۔ آدمی کی عقل اگر صحیح ہے تو وہ ہدایت کو پا سکتا ہے۔ دوسرا ہے سلیم الفطرت، یعنی اس کی جو فطرت ہے، اللہ نے ایک ایک چیز کی ایک ایک فطرت رکھی ہے۔ جیسے مرد کو داڑھی آنا یہ فطرت ہے، عورت کو داڑھی نہیں آنا یہ فطرت ہے۔ تو فطرت کے خلاف اگر کوئی کرے گا تو وہ انسانیت نہیں کہلاتی۔ تو ایسے ہی سلیم الفطرت، فطرت بھی صحیح رہنا، عقل بھی صحیح رہنا، یہ دو چیزیں جس آدمی کے صحیح رہیں گے، چاہے وہ دنیا میں جو بھی رہے، جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، جہاں پر بھی پیدا ہونے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت سے نوازیں گے اور بنیادی ہدایت تک پہنچے گا۔ وہ فاؤنڈیشن، گھر کے لیے جو فاؤنڈیشن ضروری ہے تو اس ہدایت تک پہنچے گا، تفصیلی ہدایت تک نہیں پہنچے گا۔ جیسے بنیادی ہدایت کیا ہے؟ جب آدمی کی عقل بھی صحیح ہوگی، فطرت بھی صحیح ہوگی، تو آدمی کی عقل، آدمی کی سوچ، آدمی کی فکر اس بات تک پہنچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اس کائنات کا چلانے والا خالق و مالک کوئی ایک ہے۔ اس کائنات کو چلانے والا کوئی خالق و مالک، معبود حقیقی، منعم حقیقی ایک ہے۔ ایک بات تو یہاں تک پہنچے گا وہ، اور دوسری بات یہ پہنچے گا کہ جب یہ اس کا خالق ہے تو پیدا کرنے کا بھی کچھ مقصد ہے۔ کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوتی، تو اتنی بڑی دنیا بغیر مقصد کے کیسا پیدا ہو جاتی؟ تو اس کے نتیجے میں بات سامنے آئے گی کہ اس کے بعد بھی کوئی دوسری زندگی ہے۔ تو دو باتیں سامنے آئیں گی، دو چیزیں صحیح رہیں گی تو ایک عقل کا صحیح رہنا اور فطرت کا صحیح رہنا، تو ایک حقیقی معبود کا وجود سامنے آئے گا اور اس کے بعد والی زندگی، جو مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اس کا یقین دل میں آئے گا۔ بارہا میں مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی سکول دو HM سے نہیں چل سکتی، ایک چھوٹی سی کالج دو پرنسپل سے نہیں چل سکتی، ایک گھر میں دو ہیڈ آف دا فیملی بن گئے تو گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات دو معبودوں سے کیسا چل سکتی ہے؟ کئی سارے معبودوں سے کیسے چل سکتی ہے؟ تو یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالی بنیادی ہدایت ہر انسان کے اندر رکھی ہے، ہر انسان کے اندر رکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں ہدایت کے تفصیلی بیان بھی فرمایا ہے اور بنیادی ہدایت کا تذکرہ بھی اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرما دیا ہے۔
تو اس کا تذکرہ یہاں آتا ہے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات، اب جو کتابیں آتی ہیں، انبیاء آتے ہیں، معجزات آتے ہیں، بسا اوقات اللہ کی قدرت جو ظاہر ہوتی ہے یہ بندے کی ہدایت کی بڑھوتری کے لیے ہے. جیسے بچہ اسکول جا رہا ہے، اسکول میں پڑھے ہوئے بچے اکثر و بیشتر ٹیوشن گئے بغیر پاس ہو جاتے ہیں، اور دوسری جگہ کلاس لیے بغیر اساتذہ کے پڑھے ہوئے سے ہی پاس ہو جاتے ہیں. لیکن بعض لوگ جب ٹیوشن کو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ بغیر ٹیوشن کے گئے بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن جا رہا ہے کیوں؟ تاکہ اور زیادہ مارکس آئے. تو ایسے ہی بنیادی ہدایت پا لینے کے بعد ہدایت میں اور زیادتی کے لیے یہ کتابیں آتی ہیں، انبیاء آتے ہیں، اور اللہ کی ہدایتیں جب جب آتی رہتی ہیں. اللہ کے بندوں کی زبان سے اللہ ایسی باتیں نکالتا ہے جس سے اس کی ہدایت میں کیا ہوتا ہے؟ ہدایت بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. والذین اہتدوا زادہم ہدی، جنہوں نے ہدایت کو اختیار کیا اللہ ان کی ہدایت میں بڑھوتری کیا. وآتاہم تقواہم، اور ان کو پرہیزگاری کی زندگی عطا کیا. تو یہ بنیادی ہدایت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی بات تھی جو چھوٹ گئی تھی، وہ میں بتایا ہوں. اب دیکھیے 4 آیتوں کا ترجمہ میں گزشتہ پیر کر چکا تھا. اب دیکھیے ایک مرتبہ پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک لفظ عربی میں الحمد کا آتا ہے. شروع میں جو کتاب شروع ہو رہی ہے کس سے شروع ہو رہی ہے؟ لفظ الحمد سے شروع ہو رہی ہے. حقیقت میں اگر بات بتائی جائے تو عربی میں کئی الفاظ ایسے ہیں جن کا ترجمہ اردو میں کرنا ناممکن ہے. اس میں سے ایک الحمد بھی ہے. تقریباً میں 15 سے 16 ترجمے دیکھ کر آیا ہوں کتابوں میں کہ الحمد کا ایک ایک مفسر نے کیا کیا ترجمہ کیا ہے. تو ایک طرح کیے ہیں، بعضوں کا ملتا جلتا ہے. کوئی کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ اس طریقے سے الگ الگ ترجمہ کیے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ حمد ہی ادا کر سکتا ہے، دوسرا لفظ ادا نہیں کر سکتا. تعریف، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب ہماری بات میں سمجھ میں آنے کے لیے تعریف کا لفظ بولتے ہیں. عربی میں تعریف کو بولتے ہیں مدح. مدح تو میں تعریف کیا. لیکن اللہ کی ذات کو تعریف صحیح لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں تعریف ہر اس چیز کی جاتی ہے جس سے مجھے نفع ہو یا نہ ہو. تعریف کس کی جاتی ہے؟ چاہے مجھے اس کا نفع ہو یا نہ ہو. جیسے تاج محل کے پاس گئے. اب تاج محل کو دیکھیں، ادھر توجہ دیجئے. تاج محل کو دیکھے ہیں. اب تاج محل کو دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ آواز تو پہنچ رہی ہے، خیال سب کا ادھر ہی جا رہا ہے. تو کیا بتا رہا تھا میں؟ تعریف ہر اس چیز کی جاتی ہے جس سے مجھے نفع ہو یا نہ ہو. جیسے تاج محل کو میں جا کر دیکھا، اب میں وہاں جا کر بھی الحمدللہ کہوں گا تو تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہے. سبحان اللہ کہہ رہا ہوں تو تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. ماشاء اللہ کہہ رہا ہوں تو تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ لیکن یہ تو اللہ کی حقیقی تعریف ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ کون سا کانٹریکٹر ہوگا، یہ کون سا یہ انجینئر ہوگا، یہ کون سا آدمی ہوگا، اس کی کیا صلاحیت ہے، اس کا کیا ذہن ہے، اس کی کیا عقل ہے، یہ اس کی تعریف ہو رہی ہے. لیکن اس تعریف کے کرنے سے نہ مجھے فائدہ ہے نہ اس کو فائدہ ہے. اس کو کہتے ہیں تعریف. اور بسا اوقات آدمی جس بات کا اہل نہیں ہے اس کی بھی تعریف ہوتی ہے. قیامت کی نشانی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ ان کاموں کی تعریف کو چاہیں گے جن کو وہ نہیں کرتے. آدمی تعریف کا لائق کب بنتا ہے؟ جب کسی کام کو کرے گا تو اس کی تعریف کا لائق بنے گا. لیکن آج کل کیا چل رہا ہے؟ آدمی بغیر کام کیے کہ تعریف کو طلب کرتا ہے. قیامت کی نشانی ہے کہ بس لوگ میری تعریف کریں، میں کام کچھ نہیں کروں گا، لوگ میری کیا کریں؟ تعریف کریں کہ آپ ایسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، وہ ہے، یہ ہے، تعریف کرو بس. تو تعریف میں جھوٹی تعریف بھی شامل ہے، اور تعریف کرنے والا بسا اوقات جس کی تعریف کر رہا ہے مرتبے میں اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے. جیسے باپ ہے بیٹے کی تعریف کر رہا ہے، یا بیٹا ہے باپ کی تعریف کر رہا ہے، یا مالدار ہے غریب کی تعریف کر رہا ہے،
یا غریب ہے مالدار کی تعریف کر رہا ہے. تو تعریف ہر چیز کی جا سکتی ہے, چاہے مجھے اس کا نفع ہو یا نہ ہو, لیکن حمد صرف اسی ذات کی جا سکتی ہے جو خالق کمال ہے, صاحب کمال نہیں ہے. یعنی تعریف خالق کمال کی ہونی چاہیے, صاحب کمال تو ہم لوگ ہیں. جیسے میں اچھا بولتا ہوں, یا کوئی اچھا سنتا ہے, یا کوئی اچھا بولتا ہے, یا کوئی اچھا لکھتا ہے, یا کوئی اچھا پڑھتا ہے, یہ صاحب کمال ہے, اس کے اندر کچھ کمال ہے. لیکن اس کمال کو پیدا کرنے والی ذات کی حمد ہوتی ہے اور صاحب کمال کی تعریف ہوتی ہے. اب تعریف کرنے والا بڑا بھی ہو سکتا, چھوٹا بھی ہو سکتا, بولا نا میں. اب اللہ کے معاملے میں کوئی اللہ سے بڑھ کر ہے تو حمد صرف اس ذات کی ہوتی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حمد صرف اس معبود کی ہوتی ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. حمد صرف اس خالق کی ہوتی ہے جو مخلوق نہیں. تو وہ حمد سے اللہ شروع کر رہے ہیں. تو کیا اس کا ترجمہ کرنا, کیا اس کی تعریف کرنا؟ تو اس لیے کل حمد, کل شکر, کل تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ کی ذات, ایک اللہ کا احسان ہم پر کیا ہے معلوم؟ اللہ کی ذات کی تعریف کرنے کے لیے اگر اللہ الفاظ نہ دیتا تو اللہ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے خود اپنے شان الفاظ ہم کو دیا ہے کہ تم میری تعریف ایسے کرو, میری تعریف تم ایسے کرو, ورنہ ہم لوگ گمراہ ہو جاتے. پتہ نہیں اللہ کی ذات میں کیا الفاظ بولنا تھا, نہیں معلوم. بس اوقات دیکھے ہوں گے کوئی اسٹیج پر کسی کی تعریف کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تعریف کی جگہ اس کی برائی بیان کر دیتا ہے. اب جو مہمان آیا ہے خوشی کے بجائے غم میں چلا جاتا ہے واپس. تو اللہ نے اپنے تعریف کے الفاظ ہم کو سکھایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا من سنیا الیہ خیرن, جس کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کیا جائے, فقال لفاعلہ جزاک اللہ, اپنے کرنے والے کو اس نے جزاک اللہ کہا, فقد ابلغ فی الثناء, اس نے اللہ کی تعریف کرنے میں زیادہ آگے بڑھ گیا. کیا مطلب؟ ہیلپ کر رہا ہے ایک آدمی, لفٹ دیا ہے ایک آدمی, کھانا دیا ہے ایک آدمی, پانی دیا ہے ایک آدمی, تعریف ہو رہی ہے اللہ کی. کیا مطلب؟ بندے تو نے میرے ساتھ جو تعریف کیا ہے, تو نے میرے ساتھ جو ہیلپ کیا ہے, مدد کیا ہے, نصرت کیا ہے, پتہ نہیں میں تجھے اس کا بدلہ دے سکتا نہیں دے سکتا, اس کا بدلہ میں اللہ کی ذمہ دے رہا ہوں. جزاک اللہ, یہ کیا تھینکس, کیا بولتے تھینکس, اور جو بھی دنیا میں ہے شکریہ, یہ تمام سے یہ لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے. یہ لفظ کے برابری کا لفظ دنیا میں نہیں ہے. جزاک اللہ, اللہ تم کو اس کا بدلہ دے, اللہ تم کو اس کی جزا دے. تو اسی لیے اب لوگوں کو معلوم بھی نہیں, جب جزاک اللہ بولے تو ہمیں کیا بولنا نہیں معلوم, تو خاموش ہو جاتے. آمین بولنا, کیا بولنا؟ آمین بولنا. جب کوئی آدمی جزاک اللہ بولتا تو ہم لوگوں کو آمین بولنا ہے, یا پھر وَلَكَ مِثْلٍ, یا پھر تمہارے لیے بھی اسی کے مانند ہو. کیا شریعت اللہ نے ہم کو دی ہے. تو یہی ہے عقل سلیم, سلیم الفطرت, یہ دو چیزیں انسان کے اندر آ گیا تو ضرور انسان کیا بنے گا؟ ہدایت یافتہ بنے گا, اس کو ہدایت ملے گی, دو چیزوں کی ہدایت ملے گی. تو یہی حمد ہے, حمد کی تعریف کوئی لفظ نہیں کر سکتا ہے. اور یہاں پر دیکھیے اس کے بعد جو لفظ آیا ہے, یہاں ایک طریقہ سکھایا جا رہا, جب بھی کسی بڑے آدمی کے پاس جاؤ تو پہلے اس کی تعریف کرو. ہم دعا کرتے ہیں, دعا کا مستحب طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے, نبی پر درود بھیجا جائے, اس کے بعد اپنی ضرورتوں کو مانگا جائے, پھر بعد میں پھر نبی پر درود بھیجا جائے اور اللہ کی تعریف کی جائے, دعا کو ختم کر دیا جائے. یہ دعا کا مستحب طریقہ ہے. اب کسی بڑے آدمی کے پاس بھی جا رہے ہیں تو جاتے ہی ہم لوگوں کی یہ ضرورت ہے, کیا بولے گا, کیا بدتمیز آدمی ہے, کیسے ملاقات کرنا, کیا بات کرنا, کیسے شروع کرنا نہیں معلوم ہے اس کو. پہلے اس کی تعریف کرو, پہلے اس کو بتاؤ, اس کی حقیقی تعریف کرو, جھوٹی تعریف نہیں, حقیقی تعریف کرو. کہ اب یہ ایک طریقہ ہے کلام کرنے کا, ایک طریقہ ہے بات کرنے کا. تو حمد اللہ ہم کو اسے کہا ہر معاملے میں. ابھی بات آئے گی, سورہ فاتحہ میں ہی بہت ساری باتیں ہیں. للہ, اب الحمد کے بعد اللہ نے اپنے ذاتی نام کو بتایا کہ یہ حمد کا جو مستحق ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. حمد کا مستحق اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. جتنے کمالات دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں, جتنی چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں, ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. کسی آدمی کی خوبصورتی کو دیکھے, کسی چیز کی, ابھی بتایا نا تاج محل کو دیکھتا ہے آدمی
تو اس کو وہ عقل اگر اللہ نہ دیتا تو اسی لیے ہم لوگوں کو جو دعائیں سکھائی گئی ہے اکثر و بیشتر دعائیں شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی احیانا، الحمدللہ الذی اطعمنا. کیوں؟ کھانا کھا کر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور پیٹ بھر رہا ہے. الحمدللہ الذی احیانا، سو کر اٹھ رہے ہیں، تھکاوٹ دور ہو رہی ہے. سبحان الذی سخر لنا، اب یہاں سواری کر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو کتنا نفع حاصل ہو رہا ہے. تو جس سے ہم کو نفع ملتا ہو، جس کی ذات سے، جس کی نعمتوں سے، جس کی چیزوں سے ہمیں بہت فائدہ پہنچتا ہو، اسی کی حمد ہوتی ہے. تو اس لیے دعاؤں کے شروع میں الحمدللہ الذی، سبحان الذی، یہ چیزیں رکھی گئی ہیں. تو یہ اللہ ہے جس کی حمد کی جا رہی، وہ بیان کیا. اب اس کے بعد رب، یہ رب کا جو لفظ ہے عربی میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے. کتنے معنوں میں؟ 3 معنوں میں. ایک لفظ آتا ہے رب کے معنی پرورش کرنے والا. کیا کرنے والا؟ پرورش کرنے والا. دوسرا معنی ہے مالک کے، اور تیسرا معنی ہے نگہبان، نگران. اب آپ لوگ دیکھے ہوں گے رب کا لفظ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے. ماں باپ کے لیے رب کا لفظ لایا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ تو ایسا معاملہ کر جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ معاملہ کیا. اس لیے کہ ماں باپ کا حق کوئی ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں ادا کر سکتا؟ اگر ادا کرنا ہے تو ایک ہی شکل ہے، اور وہ شکل ناممکن ہے کہ ہم ان کو پیدا کرنا. ممکن ہے؟ اسی لیے ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ دعا سکھائے کہ اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا. نہ اس کی گندگی کو گندگی سمجھے، نہ اس کے رونے کو رونا سمجھے، نہ اس کے غصے کو غصہ سمجھے، نہ اس کی خوشی کو خوشی سمجھے. ہر اعتبار سے ہم اس کی ہر چیز کو سنتے گئے، سنبھالتے گئے اور اس کی گندگی کو صاف کرتے گئے. کوئی ایک بچہ جا کر گندگی میں کھیل کر آتا ہے، گندگی میں پڑھ کر آتا ہے، تو ماں یہ نہیں کہتی کہ تو آج گندا ہو گیا ہے، میرے قریب بھی مت آنا. ماں اس کو لیتی ہے، ڈانٹتی ہے، ڈپٹتی ہے، صاف کرتی ہے، دھوتی ہے، کپڑے بدلاتی ہے، پھر اپنے دل سے لا کر اس کو بوسہ دیتی ہے کہ تو میرا بیٹا ہی ہے، تو میرا لال ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری رب کی جو صفت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کچھ صفت ماں باپ میں دیکھو. یہ میری رب کی صفت ہے، پروردگار. یہ کون ہے؟ یہ پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے. یہ ہر ایک کو رزق دینے والا، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے والا دنیا میں. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ رب کا معنی. موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے. جب اس نے کہا قال فرعون وما رب العالمین، اے موسیٰ یہ عالمین کا رب کون ہے جو تم دعوت دینے آ رہے ہو نا، اللہ کی دعوت دینے، یہ کون ہے یہ رب؟ کیا بولا؟ یہ رب کون ہے؟ وما رب العالمین. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت جواب میں بولے رب السماوات والارض وما بینہما. کیا بولے؟ زمین و آسمان کا رب ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے. یہ بات حضرت موسیٰ دیے. تو مفسرین حضرات اس کے بعد حضرت موسیٰ دوسری بات بولے ہیں. کیوں بولے ہیں؟ کہ فرعون نالائق، نااہل، احمق، اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی رب تو میرے باپ بھی ہے، رب تو میری ماں بھی ہے کہ جو میرے ساتھ رب کا یعنی کہ پرورش کا معاملہ کرتی ہے، مالک کا معاملہ کرتی ہے، نگہبان نگران کا معاملہ کرتی ہے، ماں باپ کرتی. یہ خیال شاید اس کے دل میں آیا ہوگا. اس لیے بعد کا جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم و رب آبائکم، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے ماں باپ کا بھی رب ہے. تمہارے ماں باپ جو تمہارے ساتھ ماں باپ کا معاملہ کیے نا، وہ صفت کون دیے ہیں؟ اللہ دیے ہیں. یعنی فرعون کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تیرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میرا باپ بھی رب ہے، میری ماں بھی رب ہے، تو ان میں رب کی جو کچھ صفت رکھا ہے وہ کون رکھا ہے؟ اللہ رکھا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین. یہ اللہ تبارک و تعالی وہ رب کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو آیتیں آتی ہیں اس کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالی رب ہے، پروردگار ہے، ربکم. اس کے بعد آگے فرمائے رب المشرق والمغربی،
مشرق اور مغرب کا رب ہے. کس کا رب ہے؟ مشرق اور مغرب. یہاں تین الگ الگ چیزیں بتائے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا کر 3 باتوں کا تذکرہ کیا. ایک کیا بولے تھے؟ رب السماوات والارض. یہ بولنے کا مطلب یہ تھا جو بھی جگہ ہے، پلیس ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. یہاں پورے پلیسز آ گئے، جگہیں آ گئی، مکان آ گیا کہ مکان کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے، رب السماوات والارض. اس کے بعد ربکم ورب آبائکم، اس میں کون ہے؟ ماضی ہے، مستقبل ہے اور حال ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کے بھی مالک ہے. زمانہ ایک ہے، مکان کا مالک بھی اللہ ہے، زمان کا مالک بھی اللہ ہے. اور اس کے بعد جو بتایا رب المشرق والمغرب، اس کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں جو تغیر ہو رہا ہے، دن رات، سردی گرمی بارش، ان تغیرات کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تینوں چیزوں کا خلاصہ حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے پیش کر دیے کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا پروردگار ہے. تو یہ رب کا لفظ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. تو اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ پورا قرآن کا خلاصہ کہاں ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ معمولی چیز نہیں ہے. تو رب العالمین، تو یہاں پر رب کا لفظ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیے ہیں. اور اسی طریقے سے اب سورج، رب المشرق والمغرب، اب یہاں سورج کا لفظ ہے. آگے چل کر اللہ نے ایک جگہ فرمایا، کیا؟ اللہ کا جو لفظ ہے وہاں پر، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اب کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی اللہ سب کا مالک ہے لیکن سورج چاند کا شاید مالک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. سورج کو روشنی دینے والا، چاند کو منور کرنے والی ذات بھی اللہ ہے. اس کے اندر جو طاقت، جیسے زمین، یہ زمین منور ہوتی ہے سورج کی روشنی سے، چاند کی روشنی سے. تو اب یہ حقیقت میں یہ جو روشنی ہے زمین کی ہے کیا؟ کس کی ہے؟ تو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ سورج کی بھی وہ حقیقی روشنی نہیں ہے، چاند کی بھی وہ حقیقی روشنی نہیں ہے. اس کو روشنی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جن کے ماں باپ جو کہتے ہیں نا دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی ہے تو میرے ماں باپ ہے، تو اس کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تو تیرے ماں باپ کو اتنی جو محبت کرتا ہے، اس محبت کو ان کے دلوں میں ڈالنے والا بھی خالق ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ رب کائنات ہے، رب العالمین. تو اب یہاں عالمین کا لفظ آیا. کیا لفظ آیا ابھی؟ عالمین. یہاں عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے عالم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے خالق معلوم ہوتا ہو. تو عالم، ایک ہر انسان ایک عالم ہے، ہر ایک چیز ایک عالم ہے. جیسے زمینی دنیا ہے، آسمانی دنیا ہے، یہ تمام ایک عالم ہے. اور اس عالم سے خالق کا پتہ چلتا ہے. کس کا پتہ چلتا ہے؟ خالق کا پتہ چلتا ہے. اس لیے عالمین کہہ کر جمع لے کر آئے، یعنی کہ جس کو ہم انگریزی میں پلورل بولتے ہیں، نہیں سنگلر پلورل. تو یہاں پلورل لے کر آئے. کیا مطلب؟ عالمین، تمام تر چیزیں، جو بھی چیز ہے دنیا میں، ہر چیز اللہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور ہر وہ چیز جو اللہ تک پہنچانے والی ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ عالم بولتے ہیں. تو عالم ہر وہ چیز ہے جو خالق کا پتہ دیتی ہو. دنیا کی ہر چیز پتہ دیتی ہے. یہ آسمان دیکھو، یہ ستارے دیکھو، یہ چاند دیکھو، یہ سورج دیکھو، سمندر دیکھو، زمین کو دیکھو، یہ تمام چیزیں کس کا پتہ دے رہی ہیں؟ اللہ کا پتہ دے. اس لیے عالمین کا لفظ یہاں پر بیان کیا گیا. اب دیکھیے الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ میں کیا کیا تھا؟ سب پر مہربان، بڑا مہربان. سب پر مہربان، بڑا، اس لیے کہ کافروں پر سب پر کرتا ہے نا مہربان. تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ کی ایک ذات کو، اللہ کے الفاظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اچھا یہاں رب میں ایک بات نکل گئی. وہ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا، عالم ارواح میں جب انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی روحوں کو جمع کیا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، وہاں پر بھی رب کا لفظ استعمال کیا. سب سے پہلے انسانوں کے کان میں روح کے سامنے پیش کیا جانے والا لفظ بھی وہ رب تھا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب پیدا کیا، ان کی روحوں کو جمع کیا، خود ان کو گواہ بنایا، تو اس وقت اللہ نے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ،
क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? अल्लाह यहाँ ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं हूँ, मैं रहमान नहीं हूँ, मैं रहीम नहीं हूँ, मैं सत्तार नहीं हूँ। क्या मतलब? मौका महल, जहां जो लफ्ज होना, जहां जो वर्ड होना, उस वर्ड को लाने वाली जात अल्लाह की थी, तो वहां रब की जरूरत थी। इसलिए कि आप लोग एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां आप लोगों को दूसरे चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वहां जाकर हकीकी रब को पहचानना जरूरी है। परवरदिगार, परवरिश करने वाला, वो क्या है? दुनिया है। तो इससे ये बात भी मालूम होती है कि उन अहमकों को, उन बेवकूफ़ों को हम जवाब दे सकते हैं कि अल्लाह के बंदे, ये कुरान इंसान की लिखी हुई नहीं है। वरना तो वहां बोलना था रब के बजाय, क्या मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं हूं? अलस्तु बि रब्बिकुम की जगह क्या बोलना था? क्या मैं तुम्हारा माबूद नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा खालिक नहीं हूं? अल्लाह ने उन चीज़ों को छोड़कर क्या बयान किया? रब को बयान किया। तो ये इससे भी बातें मालूम होती। तो सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह ने रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वहाँ पर, एक तो ये। तो अब यहाँ अर्रहमान रहीम, तो रहमान का सुदूर, रहमान का ज़ुहूर कहाँ होता है? दुनिया में। रहीम का सुदूर आखिरत में, चूँकि वहाँ नेमत की तकमील होती है। यहाँ नेमत का ज़ुहूर है, वहाँ तकमील है। यहाँ पर सबके साथ अच्छा मामला, लेकिन आखिरत में नहीं। अब यहाँ पर देखिए, एक मिसाल से समझिए रहमान रहीम का, इसलिए कि मिसालों से बात समझ में आती है। एक खेती करने वाला किसान, फार्मर, क्या करता है? जब ज़मीन को जोतता है, ज़मीन में बीज डालता है, चाहे वो मौस का हो, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो कोई भी हो, ज़मीन पर जब मेहनत करता है तो पूरी ज़मीन के साथ एक ही मामला करता है। किसी ज़मीन को अलग कर देता, ये ज़मीन को ऐसी मेहनत नहीं करना, कम करना। कुछ बीजों के साथ अलग मामला करता। जब दवा मिला रहा तो सब बीजों के साथ मिलाता, जब पानी डाल रहा तो पूरी ज़मीन पर डालता। जो भी काम कर रहा है पूरी ज़मीन के साथ, पूरी चीज़ों के साथ एक ही मामला करता। लेकिन जब वो फसल कटेगी तो उस वक़्त उनमें अलग अलग करेगा। ये अच्छा माल है, ये मीडियम माल है, ये दरमियानी माल है, ये घटिया माल है, ये कचरा है, इसको फेंकना है। ये हकीकी किसान है, ये हकीकी फार्मर है। अगर ये काम नहीं करेगा तो ज़मीन का मकसद हासिल नहीं होगा, फसल का मकसद हासिल नहीं होगा। ऐसे ही अल्लाह ताला ज़मीन में सबके साथ एक मामला कर रहे हैं। ये गोया कि ज़मीन है। अब अल्लाह खेती इसलिए बोलते हैं खेती है ये। अल्लाह सबके साथ, बीजों के साथ, जैसा किसान हर एक अच्छा मामला करता। कभी देखें क्या? आधे आधे बीजा कर को, ये इसे दवा मिलाओ, इसे नको मिलाओ, ये बीज अच्छे नहीं है, इनके साथ अच्छाई का मामला नको करो, बोले सबके साथ एक ही मामला। और पानी सब पर डालता है और पूरी ज़मीन के एक ही मामला करता है। लेकिन जब आप लोग देखे होंगे, जब धान वगैरह आती है, कोई चीज़ें आती है, तो उसमें हर एक का मामला, अब मौजा भी हो, अलग अलग करते नहीं करते, हर चीज़ में अलग अलग है। तो अल्लाह आखिरत में यही करेंगे। रहमान दुनिया में सबके साथ एक ही मामला, लेकिन जब फसल काटने का, इसलिए दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया क्या है? आखिरत की खेती है। तो इसलिए रहमान दुनिया में है, रहीम आखिरत में है। जैसे किसान शुरू में सबके साथ एक ही मामला करता, लेकिन जब फसल काटने का मौका आता तो अलग 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 कर देते हैं। ऐसे ही अल्लाह ने फरमाया वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। दुनिया में एक ही दस्तरखान पर बैठते थे, एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, एक ही तरह नजर आते थे, लेकिन आज नहीं होगा। वम्ताजुल यौम, आज अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। तो ये रहमान और रहीम है। इसका तर्जुमा भी कोई नहीं कर सकते उर्दू में। सबसे मैं बताया ना रहमा, इसलिए बाज़ मुफस्सिरीन तर्जुमा क्या करते, रहमान और रहीम कर देते हैं। क्या करते हैं? इसका लफ्ज़ उर्दू में नहीं मिलता। हकीकी तौर पर पूरा माना, पूरा लफ्ज़ अगर पूरे तौर पर अदा करने के लिए उर्दू में अल्फाज नहीं हैं अल्लाह की तारीफ़ करने के लिए। इसलिए अल्लाह ने ऐसे अल्फाज अपने लिए मुंतखब किए हैं, अपनी ज़ात के लिए मुंतखब किए हैं। अच्छा, अब यहाँ आया है मालिकी यौमिद्दीन। क्या है? मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। जज़ा बदला देना है अल्लाह को। अब बदला देना ये भी एक खालिक का काम है। अब अल्लाह ने जब दुनिया में भेजा है आजमाने के लिए, बुल्लुवाकुम, आजमाने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए, तो अब हर एक के साथ मामला करना ना। अब मामले में एक साथ रहेगा, एक सा मामला करेंगे तो इम्तिहान लिए, रिजल्ट 100 फर्स्ट क्लास, क्या रहेगा? इम्तिहान का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इम्तिहान ले लिए, रिजल्ट आ गया 100 फेल,
امتحان کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا. امتحان لے لیے, رزلٹ نہیں بولے, امتحان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. مالک یوم الدین, دین کا مطلب ہے بدلے کا دن. دین کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ. جہاں جزا یا سزا ملے گی تو مالک ہے اس دن کا, جس دن ہر انسان کو اس کا بدلہ ملے گا, اس کی جزا ملے گی, اس کی سزا ملے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں, ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض, کیا ہم لوگ اچھے لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے, کیا ان لوگوں کو ان کی طرح بنا دے جو دنیا میں فساد مچاتے ہیں, دنیا میں ان کی طرح بنا دے؟ ام نجعل المتقین کالفجار, یا پھر متقیوں کو فجار بنا دے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھے لوگوں کے اچھائی کا معاملہ ہوگا, لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. اچھوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ, بروں کے ساتھ برا معاملہ کرنا, یہ اللہ کی ذات, یہ اللہ یہ خالق پر آنے والی ایک ذمہ داری ہے, اور اللہ یہ کر دکھائیں گے قیامت کے دن دنیا میں. اس لیے کہ یہ مالک یوم الدین جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایک دل میں خوشی ہونا چاہیے. آج دنیا میں جو ظلم کر رہے ہیں اپنے حکومت کے بلبوتے پر یا اپنے طاقت کے بلبوتے پر جو فیصلے کر رہے ہیں, جو ظلم کر رہے ہیں, ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کل حقیقی فیصلہ ہونا چاہیے. اللہ یہ کہیں گے, لمن الملک اليوم, اے بادشاہ جو دنیا میں معمولی طور پر بادشاہ بنے تھے, 5 سال کے لیے بادشاہ بنا تھا, 10 سال کے لیے بادشاہ بنا تھا, کہاں ہے, کس کے لیے حقیقی حکومت ہے, اللہ پوچھیں گے. اس لیے مسلمانوں کو افسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں جو کچھ ہو جائے, بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا, مسلمان مایوس ہو گئے. بعض لوگوں کو تو لینا دینا ہی نہیں ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم ان کو, جمعہ کے دن میٹھا کھانا معلوم ہے بس, باقی کچھ نہیں معلوم. تو بسا اوقات کیا ہوا, ہمارے ذمے مقابلہ کرنا تھا, لڑنا تھا. اب جب فیصلہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اگر وہ فیصلہ اپنے طرف کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. ہم اللہ پر فَوْفَوِّضُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ, ہم اس معاملے کو کس کو سونپتے ہیں؟ اللہ کو سونپتے ہیں. تو یہ مالک یوم الدین, بے سینگ بکری, دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہو تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بے سینگ بکری کو سینگ دے کر اس کا بدلہ دلائیں گے. سینگ نہیں ہے ایک بکری کو, سینگ ہے سو بکری آ کر اسے کیا کرے دنیا میں مار ڈالی, ظلم کری. اللہ دونوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن اور اس کا بدلہ دلائے گا کہ اس کو سینگ دے گا, اس کے سینگ نکال کر اب اسے کہے گا کہ تو بدلہ لے لے. ایسے بے زبان جانوروں کا بدلہ اللہ لینے والے ہیں, تو ایسے ظالموں کو اللہ چھوڑیں گے؟ اللہ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ہے مالک یوم الدین. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ کیا ہم لوگ مجرموں کو, ان کو سب ایک ساتھ بنا دیں گے کیا؟ ایک ساتھ نہیں بنا سکتے. یہ ہوا گنہگاروں میں, ظالموں میں, فساد مچانے والوں میں اور اچھے لوگوں میں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا, دوسری جگہ سورہ نبا میں, جزاء من ربک عطاء حسابا, اللہ تعالیٰ ہر ایک کا بدلہ, یہ نیکوکاروں کے لیے ہے, ہر ایک کا بدلہ حساب سے دے گا. قرآن کی گہرائی ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. کیوں اللہ یہاں حساب لے کر آیا؟ کیا اللہ حساب کر نہیں؟ کیا تمہاری نماز صدیق اکبر کی نماز کے برابر ہو سکتی ہے؟ کیا تمہارا ایمان حضرت عمر کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارا روزہ حضرت عثمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو ان کو جو نیکیاں ملیں گی وہ تم کو نہیں ملے گی. حسابا, یہ ہے حسابا. دیکھیے قرآن کی گہرائی کیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ جزاء من ربک عطاء حسابا, ہر ایک کے ساتھ عطا کا معاملہ ہوگا, جزا کا معاملہ ہوگا, لیکن کیسے ہوگا؟ حساب سے ہوگا. صدیق اکبر کی نماز کا ثواب صدیق اکبر کو ملے گا, عمر فاروق کی نماز کا ثواب عمر فاروق کو ملے گا, ہماری نمازوں کا بدلہ ہمیں ملے گا. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ہر شعر میں عبرتیں ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ اے مسلمان, تیرے سجدے کہیں تجھ کو کافر نہ بنا دے, تو جھکتا کسی جگہ ہے اور سوچتا کسی جگہ ہے. جھکتا کسی جگہ ہے اور سوچتا کسی اور جگہ ہے. تو ہم لوگ سجدہ تو کر رہے ہیں, سبحان ربی العالی, اللہ کی تعریف تو کر رہے ہیں, لیکن سجدے میں بیوی کا خیال, سجدے میں دکان کا خیال, سجدے میں کاروبار کا خیال. تو تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے, تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا, حساب سے ہم
فیصلہ کریں گے, حساب سے بدلہ دیں گے. جی اس لیے اللہ کتنے بار فرمائے قرآن میں, ما انا بظلام للعبید, میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یہ ترجمہ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ بندوں پر رتی برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں. گناہ کر آئے گا, گناہ کے برابر اس کو سزا, نیکی کر آئے گا, نیکی کے برابر اس کو بدلہ. یہ ہے مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. مالک یوم الدین, اب جو مالک یوم الدین کہا گیا ہے, یہاں تک غائبانہ بات تھی. یہاں تک کیا ہوئی؟ اللہ کی کیا ہوئی؟ یہاں تک اللہ کی کیا ہوئی؟ تعریف. کیا ہوئی ہے؟ اللہ کی تعریف. تو الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رحمان و رحیم ہے, روز جزا کا مالک ہے. یہاں تک غائب, آدمی سامنے نہیں ہے, یعنی اللہ کی ذات سامنے. اب ایک دم بات بدل گئی, سامنے بات کر, ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے. یہ کب بولیں گے؟ جب وہ سامنے موجود ہو. تو یہاں تک یہ بات معلوم ہوئی, کسی کی تعریف کرنا ہو تو پیچھے کرو. یہاں تعریف ہوئی نا اللہ کی, کہاں ہوئی تعریف؟ تعریف پیچھے کرو, عبادت خدمت سامنے کرو. اگر کسی کی خدمت کرنا ہو تو سامنے کر دکھلاؤ. پیچھے تو تعریف بہت لوگ کرتے ہیں, امی ایسے ہیں, ابا ایسے ہیں, بھائی ایسے ہیں. حقیقت میں تعریف کرتے ہو پیچھے, تو سامنے خدمت کرو. تو یہاں تک تعریف ہوئی, تعریف پیچھے کرو, تعریف سامنے مت کرو. احسو التراب, اللہ کے نبی نے فرمایا تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈالو. سامنے تعریف کرنے والوں کے منہ میں کیا کرو؟ احسو التراب مداحین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعریف جو سامنے کرتے ہیں ان کے منہ میں کیا ڈالو؟ مٹی ڈالو. تو اس لیے تعریف یہاں تک بتا رہے ہیں. ہم لوگ اللہ کی جو تعریف کیے ہیں وہ غائبانہ صورت میں کیے ہیں, پیچھے. تو یہ ایک تعلیم مل رہی ہے کہ کسی کی تعریف کرنا ہو تو کہاں کرنا؟ پیچھے کرنا. خدمت کہاں کرنا؟ سامنے کرنا. خدمت سامنے کرنا. اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنا, ماں باپ کی باتوں کو ماننا, ماں باپ کا کہا ماننا, یہ خدمت ہے. ماں باپ کو بھی ماننا, ماں باپ کی بھی ماننا. تو یہ ہر اعتبار سے خدمت. اور اب یہی فرماتے ہیں ایاک نعبد, اب اللہ کی عبادت سامنے ہوگی. اے اللہ ہم تیری, اب اللہ کی تعریف سامنے آ گئی, تو اب ہم اللہ کی ذات سمجھ میں آ گئی, اللہ کا رتبہ سمجھ میں آ گیا, اللہ کا مرتبہ سمجھ میں آ گیا. تو اب ہم کہہ رہے کہ اے اللہ تیری ذات کیسی ہے معلوم ہو گیا. اب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے, چہرہ دیکھے بغیر کرتا کیا؟ کوئی کسی لڑکی کا عاشق ہو گیا تو چہرہ دیکھے بغیر کرتا کیا؟ چہرہ دیکھے گا تبھی تو وہ اس کا عاشق بنے گا. اب کسی تاج محل کو جا کر کوئی آ کر بولے, وہ دیکھ کر آ کر بولنے کے بعد ہی وہ دیکھنے کا عشق, دیکھنے کا شوق بڑھے گا. ایسے ہی اللہ کی ذات سامنے آ گئی. اب بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری ذات کیا ہے سمجھ میں آ گئی, تو کون ہے سمجھ میں آ گیا, تو حقیقی خالق ہے, تو حقیقی معبود ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے, کسی کی عبادت نہیں کرتے. عبادت کے لائق کوئی ہے نہیں. معبود, مسجود, یہ سب کون ہے؟ اللہ ہے. سجدے کا لائق اللہ ہی ہے, عبادت کا لائق اللہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. یہ اب بتایا نا اس حدیث میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, نماز کو میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دی ہے اس صورت کو. تو یہ اگریمنٹ ہے. یہاں تک اللہ کی تعریف ہوئی. اب اللہ کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہو رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں. اب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب عبادت تیری کرتے ہیں, اگریمنٹ ہو گیا. اب اللہ سے سیلری پوچھ رہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, کہ تو ہماری مدد کر. اب ہم تیرا کام کر رہے, تیری عبادت کر رہے. اگریمنٹ ہو گیا. اب اگریمنٹ ہونے کے بعد انسٹالمنٹ شروع ہو جاتے, ماہانہ, 2 مہینے, 3 مہینے کے ایک مرتبہ, اتنا انسٹالمنٹ شروع ہو جاتا. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح, لو کامیابی. 1 بالشت آؤ, 2 بالشت بدلا. میرے طرف 1 بالشت آؤ گے تو 2 بالشت میں آؤں گا. چل کر آؤ گے دوڑ کر آؤ گے میں پکڑ لوں گا. اللہ ابتدا بندے کے جانب سے. ابتدا کس سے ہونا؟ بندے کے جانب. ہم کیا بولتے ہیں, نہیں, ابتدا اللہ کی جانب سے نہیں, ابتدا ہمارے جانب سے نہیں, اللہ کی جانب سے ہونا. اللہ پہلے میری پوتری کی شادی کر دیں دے, اللہ پہلے میرا 1 دکان ہے تو 2 کر ڈالیں دے, اللہ پہلے میرا 1 کاروبار ہے 2 کر ڈالے, اس کے بعد حج کریں گے, اس کے بعد سب کریں گے. یہ نہیں, ابتدا میرے جانب سے ہونا ہے. اقیم الصلاۃ
وہ آتو زکا نماز قائم کرو زکات دینے والے بنو گے. تو یہ تمام چیزیں یہاں اگریمنٹ ہوگا. ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اب تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب مدد کس چیز پر مانگ رہے ہیں, مدد کیا چیز کی مانگ رہے ہیں وہ آگے آئے گا. تو یہاں پر ایک قاری صاحب تھے, ایاک نعبد یہاں پر آیت نہیں ہے لیکن یہاں آتے ہی رک جاتے تھے. ایاک نعبد 3.5 کیا ہے یہاں, بالکل آدھا, اس کے بعد 3.5 ہے. ایاک نستعین آدھی, اس کے بعد 3 آیتیں ہیں. رکنے کا مقصد یہ تھا ایاک نعبد تک الگ مضمون ہے, اب یہاں تک جو تھا وہ عبادت سے تھا, اب یہاں سے مدد ہے. کس چیز پر مدد مانگ رہے ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ. اب یہ تمام چیزیں اس کے بعد انشاءاللہ اب بھی وہی 4 آیتیں جو پچھلے ہفتہ ہوئی تھے وہی 4 آیتیں ہوئی, آگے نہیں بڑھ سکا میں. انشاءاللہ اگلے ہفتہ سورہ فاتحہ کو مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.